صدق اللہ العظیم۔ جتنے حضرات یہ جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں، بہت عاجزانہ التماس ہے دن کی عظمت اور اس کی قدردانی کو پہچانتے ہوئے بہت مخلصانہ گزارش ہے کہ صف میں بیٹھ جائیں۔ عید کا دن ہے، بہت بابرکت دن ہے، بہت ہی تعظیم والا دن ہے، آپ اس کی بے احترامی نہ کیجیے۔ ابھی آپ سنیں گے کہ اس دن کی کیا عظمت ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، لیکن آج رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پرجوش ہے۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ان رحمتوں سے ہم اپنی جھولیوں کو خالی نہ رکھیں۔ بھائیوں، بڑا مقدس مہینہ تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا تھا۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی اس مہینے کی قدردانی کرتے اور اس مہینے کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کر لیتے۔ یہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے مہینہ دیا تھا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا امتی بنایا ہے۔ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال در یتیم ہیں۔ ہمارا نبی کائنات کا نبی ہے۔ ہمارا نبی وہ ہے بھائیوں جو کائنات کا نبی ہے۔ ہمیں ہماری شریعت اور اتنی پاکیزہ اور اتنی مقدس شریعت ہے کہ ہمیں اس شریعت نے کسی بھی مقام پر، کسی بھی موڑ پر بے راہ روی پر نہیں چھوڑا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں کسی موقع پر شریعت نہ بتلائی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ کامل شریعت ہے۔ یہ شریعت وہ شریعت ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ بھائیوں، آج ہمارا عید الفطر کا تہوار ہے۔ آج ہمارا عید الفطر کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں کے تہواروں کو دیکھیں گے، آپ ہندوؤں کے تہواروں کو دیکھیں گے، ان کا تہوار کہیں نہ کہیں کسی ان کی بڑی شخصیت سے جا کر مل جاتا ہے۔ ان کا تہوار ان کے یہاں کسی بڑی ہستی سے جا کر مل جاتا ہے۔ عیسائیوں کو دیکھو، ان کا تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اپنا تہوار حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو مانتے ہیں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے متبعین یہودیوں کو دیکھیے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی نجات والے دن کو وہ اپنے لیے اپنا عید کا دن مانتے ہیں۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھیے، یہ ہمارا عید کا دن ہے۔ یہ دن کسی بڑی شخصیت پر جا کر ختم نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اگر ہمارا عید کا تہوار ہوتا، اگر ہم مناتے تو جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ مکہ المکرمہ میں اذان دی تھی، اس وقت ہمارا تہوار من جانا چاہیے تھا، لیکن ہمیں شریعت نے وہ تہوار نہیں منانے دیا۔ کائنات کے پیغمبر کی سیرت کو میں اور آپ پڑھیں گے تو ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے۔ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر موڑ وہ ہے کہ ہمیں اگر کہیں عید منانی ہو تو ہم پیغمبر کی تعریف کا دن ہم عید منا سکتے تھے۔ ہمیں عید منانی ہوتی تو ہم کائنات کے پیغمبر کی ہجرت کا دن کو ہم اپنی عید منا لیتے۔ اگر مجھے اور آپ کو عید منانی ہوتی تو ہم عمر کے اسلام لانے کو عید منا لیتے۔ مجھے اور اگر آپ کو عید منانی ہوتی تو ہم کسی موڑ پر عید کو منا لیتے، لیکن ہم نے عید نہیں بنائی۔ بھائیوں، کائنات کا پیغمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیکھیے، ہمیں عید ہمارا تہوار کسی شخصیت کو لے کر نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا یہ تہوار، کائنات کے مسلمانوں کا یہ تہوار کسی شخصیت پر جا کے نہیں رکتا ہے۔ بھائیوں، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، ہمارے لیے فرحت کا دن ہے، بڑا مقامی دن ہے، بڑا عزت و جلال والا دن ہے۔ کائنات کے رب نے تمام فرشتوں کو گلیوں میں اور شہروں میں اور روڈوں پر بھیج دیے ہیں اور یہ کہا ہے، جاؤ فرشتوں، میری امت کے گنہگار آ رہے ہیں، جاؤ ان کی بخشش کر دو۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے کی قدردانی پہچانی ہے، جنہوں نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی عید کے دن رب تبارک و تعالیٰ اتنے گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ ہر روز کے لاکھ
बख्शिश फरमाते हैं। और रोजाना रब तबारक व तआला रमजान के महीने के अंदर गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है, जहन्नम से खुलासी अता फरमाता है। अब रब तबारक व तआला ईद उल फित्र के दिन यानी लैलतुल जाइज़ा जो रात हमने गुजारी है, रब तबारक व तआला उतने गुनाहों और उतने उससे ज्यादा गुनहगारों को उस रात माफ फरमा देता है। हज़रत शेख लिखते हैं इस बात को कि जितने रोजाना अल्लाह तबारक व तआला रमजान के महीने के अंदर गुनहगारों की बख्शिश फरमाते हैं, रब तबारक व तआला इस दिन इस रात उससे ज्यादा गुनहगारों को रब तबारक व तआला माफ फरमा देते हैं और फरिश्तों को ऐलान करा देते हैं और फरिश्तों को भेज देते हैं, जाओ फरिश्तों दरों पर और दीवारों पर खड़े रहो और लोगों को सलाम करते रहो। और देखो भाइयों, हमारा त्योहार है, मैंने भी इब्तिदा में बात कही थी कि किसी शख्सियत पर नहीं संवरता है, किसी शख्सियत पर जाके नहीं रुकता है, बल्कि रब तबारक व तआला ने हमें ये खुशी का मौका इनायत फरमाया है, हमें ये खुशी का मौका दिया है। ये खुशी का मौका भाइयों रब तबारक व तआला ने हमें हर साल इनायत फरमाया है कि जब जब तुम रोजों को रखो, जब जब तुम मेरी इबादत करो, दिन में तुम रोजों को रखो, मनहियात से बचो, मुनकरात से बचो और रात में रब तबारक व तआला के सामने गुरिया गुजारी करो। रब तबारक व तआला फरमाते हैं, मुसलमानों तुम्हारे लिए हर साल ईद है, जब तुम रोजों को खत्म कर लो तो मेरी ईदगाह की तरफ चले आओ। अब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को देखना है कि भाई हमारी शरीयत ने हमें बेलगाम नहीं छोड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र के दो अहकाम बतलाए हैं, यानी दो ढंग हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र के अता फरमाए हैं। एक है ताज़ीम ली अमरिल्लाह, एक है शफ़क़त अला खल्क़िल्लाह। मैं अगर नीचे उतर कर बात कहूँ तो ये समझ लीजिए कि एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह तो भाई क्या है कि हमने इब्तिदा में कहा कि हमारी शरीयत ने हमें किसी मोड़ पर बेलगाम नहीं छोड़ा है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने त्योहारों के मौके पर आप आम लोगों के त्योहारों को देखेंगे, दूसरी कौमों के त्योहारों को देखेंगे, वहाँ झगड़े और फसाद रूनुमा हो जाते हैं, वहाँ इख्तिलाफात हो जाते हैं, लोग अपने त्योहारों की जज्बात में आकर दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु बिदउन व सबऊन शुअबतन फअफदलुहा क़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अदा लित्तरीक़, कि भाई ईमान का सबसे अफजल और आला दर्जा तो यह है कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, और ईमान का अदना दर्जा यह है कि मुसलमान किसी के राह से वो तकलीफ दे चीज को हटा दे। आज में और अपना मुहासबा करें कि भाई हम लोगों के रास्तों पर कांटे बिछाने वाले अमाल हम करते हैं, हमारे अमाल ऐसे हैं, हमारी सोच इतनी गंदी है, हमारा ख्याल इतना गंदा है, हमारा दिल इतना मुर्दा है कि हम लोगों की भलाई नहीं सोचते हैं, हम लोगों की अच्छाई नहीं सोचते हैं। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि कोई मुझसे आगे बढ़ रहा है तो ये बढ़ क्यों रहा है, ये मुझसे आगे निकल रहा है तो निकल क्यों रहा है। भाई ये हमारे ईमान की कमजोरी है। कायनात के पैगंबर ने तो कोई ऐसी शरीयत दी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग तकलीफ पहुंचाते हैं, कायनात का पैगंबर दुआ दे रहा है। भाइयों हमारा ये त्योहार है, जो ये त्योहार हमें रब तबारक व तआला की तरफ से आज इनायत फरमाया है। आज मैं और आप अपने जज्बात के साथ बैठे और इस नीयत के साथ बैठे, इस जज्बे के साथ बैठे कि आज रब तबारक व तआला हम सब की मग़फ़िरत फरमा देगा। क्यों भाई, रब तबारक व तआला ने वादा फरमाया है, रब तबारक व तआला ने ये कहा है कि मैं गुनहगारों की बख्शिश फरमा देता हूँ। मेरा और आपका ईमान कायनात के पैगंबर की जुबान से निकलने वाले हर कलमे पर है, हर जुज़्व पर है कि हम इस बात का यकीन करते हैं कि आज रब तबारक व तआला सारों की मग़फ़िरत कर देगा, सारों को बख्श देगा, सारे गुनहगारों को बख्श देगा। और रब तबारक व तआला ईद के अहकाम में सी बात लिखी है फुक़हा ने कि ईद की नमाज हर जगह नहीं होना चाहिए, मसाजिद के अंदर नहीं होना चाहिए अगर उज़्र ना हो। उसकी वजह ये लिखी है कि जहाँ मजमा ज्यादा होगा तो भाई उसमें गुनहगार भी होंगे, कुछ अल्लाह वाले भी होंगे और कुछ नेक लोग भी होंगे। तो रब तबारक व तआला की रहमत तो बहाना भी जो है बहाना ढूंढती है। रब तबारक व तआला किसी एक को माफ करेगा, वो हम सबको माफ कर देगा। भाइयों आज अगर मेरे घर पर कोई मांगने वाला आता है या कोई बड़ा अफसर आता है तो भाई मैं उसको नवाजता हूँ, उसके सदक़े में किसी
کسی چھوٹے کو بھی نواز دیتا ہوں۔ جب کوئی عام آدمی کے دروازے پر جاتا ہے کوئی بھکاری، وہ اپنے یقین کے ساتھ جاتا ہے، اسے دروازے سے کوئی نہیں لوٹاتا ہے۔ فقیر اگر فقیر کے گھر بھی مانگنے جائے گا تو فقیر اس کو نہیں لوٹائے گا۔ بھائی کائنات کا پیغمبر ہمیں کہہ رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بلایا اس لیے ہے کہ آج اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی بخشش فرما دے گا، مجھے اور آج آپ کو گناہوں سے پاک کر کے اس مسجد سے ہمیں نکالے گا۔ اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تو اللہ کا فرشتے فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میری اور آج آپ کی مغفرت کرنی ہے، اس کا مجھے اور آپ کو یقین چڑھتے سورج کی طرح ہونا چاہیے کہ ہم گنہگار تو کتنے ہیں، ہم خطا کار تو کتنے ہیں، کیا رب کی رحمت سے ہم مایوس ہو جا سکتے ہیں؟ نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بھائی روزے رکھے ہو یا نہ رکھے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن جب مجلس میں آ گئے ہیں، جب بیٹھ گئے ہیں، جب جھولی پھیلا دی ہے، جب رب سے کہہ دیا ہے رب معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف کر دے گا، مجھے اور آپ کو یقین ہے بھائیو ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ زمین بھر چکی ہے ہمارے گناہوں سے، ہماری آلودگی سے زمین بھر چکی ہے، اور آج اگر ہم اب بھی اپنے رب کو نہیں منائیں گے، اب بھی اپنے روٹھے رب کو نہیں منائیں گے، بھائی ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ کائنات کا پیغمبر ممبر پر تشریف فرما ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل آمین کہہ رہا ہے، پہلے ممبر پر تشریف فرما ہوئے آمین کہا، دوسرے پر تشریف فرما ہوئے آمین کہا، تیسرے پر تشریف فرما ہوئے فرشتے نے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے تینوں مرتبہ آمین فرمایا۔ فرشتہ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل بددعا کر رہے تھے، جبرائیل نے بددعا میں کہا کہ کائنات کے پیغمبر کر کر کسی کے سامنے نام آئے، کسی کے نام سامنے محمد نام آئے، اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بددعا کرنے والا جبرائیل ہے اور بددعا پر آمین کہنے والا کائنات کا پیغمبر ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے لیے ہلاکت ہے جو جان بوجھ کر میرے پیغمبر پر درود میں پڑھتا ہو۔ درود کو صرف میرے اور آپ نے آج صرف اپنے مخصوص طبقے کے لیے رکھا ہے، مخصوص اوقات کے لیے رکھا ہے۔ لاؤ کوئی کتاب ایسی جہاں یہ لکھا ہو کہ نہ کائنات کے پیغمبر کا نام صرف اذانوں میں لیا جائے، لاؤ مجھے کوئی ایسی کتاب جس میں یہ کہا جائے کہ کائنات کا اتنا بڑا محسن جس نے تمہارے لیے پتھریں کھائے ہو، جو تمہارے لیے اور میرے لیے رویا ہو، طائف کے میدان میں نوجوانوں کو یاد کرنے والا پیغمبر، اس کی اتنی شریعت کی ہوئی ہے کہ تم تہواروں پر اس کی شریعت کو مجروح کرتے ہو، تہواروں کے موقع پر رسول کی شریعت کو تم پاش پاش کرتے ہو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو کتاب تمہیں اعلیٰ اور عرفہ درجے پر پہنچانے والی ہو اس کتاب کو تم تار تار کر رہے ہو۔ بھائیو یہ شریعت نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ ہر درمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے سکھلائے ہیں عید الفطر کے، ایک ہے تعظیم لامر اللہ، ایک ہے شفقت علی خلق اللہ۔ میں دونوں پر بات کروں گا۔ تعظیم لامر اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عید الفطر کا دن آئے تو رب تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بجلاؤ۔ دو باتیں سکھلائی ہے، ایک تعظیم لامر اللہ ہے، ایک شفقت علی خلق اللہ ہے۔ میں نے کہانی جو اتر کر بتلاؤں تو ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، بات اس سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ بھائیوں دوسری قوموں کے تہواروں میں ہم نے دیکھا، ابھی اور بھی دیکھیں اور آج آگے آپ دیکھتے رہیں گے کہ دوسری قوموں کے تہواروں پر کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ ایمان چھوڑ دیں اور بس ایک دھرم کو مان لیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانی ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے فلسطین کے بھائیوں کی وہ قربانی سامنے ہے کہ جنہوں نے ایمان کو ثابت کر کے بتلایا کہ مسلمانوں اگر ایمان تمہیں دیکھنا ہے، اور امت کے نوجوانوں کو بتلایا ہے، امت کے ان مسلمانوں کو بتلایا ہے جو جوئے میں، جو سٹہ میں، جو حرام خوری میں، جو ریاکاری میں، جو سود میں پڑے ہوئے ہیں، جو اپنی زندگی کو آوارہ گردی کے اندر گزار رہے ہیں، فلسطین کے نوجوانوں نے ہمارے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے کہ اگر ایمان پر ثابت قدم رہنا ہو تو ہمیں دیکھو، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ کر کے بتلائی ہے کہ ہزاروں کے بچوں کو شہید کر دیا لیکن ایمان پر ثابت قدم ہے۔ تو بھائیو ہمارا تہوار تو یہ ہے کہ ہمارا تہوار کسی پر زور و زبردستی نہیں کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم کلمہ پڑھ لو، ہم کسی پر زور و زبردستی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ وہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم تمہارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم ہمارے دین پر ثابت قدم ہیں۔ خیر شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تم رب تبارک و تعالیٰ کی عیدگاہ کی طرف آؤ تو تم یہ ورد کرتے آؤ اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تعظیم لی امر اللہ ہے۔ یہ تعظیم لی امر اللہ کیسے ہے بھائی؟ کہ بھائی ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہمیں عید کا دن عطا فرمایا ہے، تو عید کے دن ہم اپنی شریعت سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ ہمیں شریعت نے یہ موقع دیا ہے، ہمیں شریعت نے یہ دن عطا فرمایا ہے، تو ہم اس دن کی تعظیم میں یہ نہیں کہ غیر قوموں کی طرح ہم اپنی شریعت کی جذبات میں آ کر، رسول کی محبت میں آ کر، عید کے تہوار کی محبت میں آ کر ہم اپنی شریعت کو اولانگ جائیں، ہم اپنی شریعت کو پار کر جائیں۔ شریعت نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ شریعت نے تو یہ کہا کہ جب تم عیدگاہ کی طرف آؤ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بزرگوں کو بیان کرتے آؤ، اپنے آپ کو من تواضع للہ رفعہ اللہ، اپنے آپ کو گراتے ہوئے آؤ، اپنے آپ میں عاجزی کرتے آؤ، اور رب تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے آؤ کہ رب تیری شان بڑی ہے، میں تو اس قابل تھا ہی نہیں۔ تو ہم نے جب عیدگاہ کی طرف آئے تو ہمیں شریعت نے کہا کہ تم عاجزی کے ساتھ آؤ، انکساری کے ساتھ آؤ، اور راستہ بدل کر آؤ تاکہ فرشتے تمہارے راستوں پر گواہ ہو، تمہاری عبادتوں پر گواہ ہو۔ بھائیو یہ عید کا دن ایسا دن ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب ابن آدم کو پیدا فرمایا تھا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد مچائیں گے، جو زمین میں جا کر تیری نافرمانی کریں گے۔ رب کیا ہم فرشتے تیری عبادت کے لیے کافی نہیں تھے؟ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں تھے؟ تو ان لوگوں کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جا کر فساد مچائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ آج ان فرشتوں پر رشک کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں فرشتوں کے اندر تو شہوات کا مادہ ہی نہیں ہے، فرشتوں کے اندر تو خواہشات ہی نہیں ہے۔ جو مسلمان، جو ایمان والا اپنی خواہشات نفس کو کچل کر اپنے رب کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے وہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، اور جو مسلمان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے نفس پر چلتا ہے، تو اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جب وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جب وہ رب تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ بھائیوں میں اور آپ اتنے بڑے بن گئے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کریں، میں اور آپ اتنے بڑے بن گئے، اتنے بڑے آگے بڑھ گئے ہیں کہ میں اور آپ اپنے رب کو ناراض کریں۔ آج اگر مجھے کوئی کلیکٹر 50 روپے دے، اگر کوئی میری تعریف کر دے، میں اور آپ بڑے خوشی سے جھوم جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ آج میں اپنے یہاں نوکر لگاؤں، میں اپنے یہاں کسی کو کام پر رکھوں، وہ میری بڑی اطاعت کرتا ہے، میں اس پر بڑا حکم چلاتا ہوں کیونکہ میرا اس پر احسان ہے، میں نے اس کو پیسہ دیا ہے۔ کائنات کا بنانے والا مالک جس نے ہمیں آنکھ دی ہے، دیکھنے کے لیے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سننے کے لیے قوت سماعت دی ہے، زبان قوت گویائی کے لیے دی ہے، قوت شماعت سونگنے کے لیے دی ہے، کیا کائنات کا رب ہمیں اتنا بڑا، اتنا ہماری نظروں کے سامنے گر گیا ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں؟ ہمیں جو رب نے آنکھ دی ہے، ہم رب تبارک و تعالیٰ کی قرآن کو دیکھتے ہیں، ہم نے اس کو کسی اور کے لیے ہم نے متعین کر لیا ہے، ہم اس سے اپنے کانوں سے اچھی بات سنتے ہیں، آج ہم نے اپنے کانوں کو غیبت میں، جھوٹ میں، چغلخوری میں لگا دیا ہے۔ بھائیو یہ ہماری شریعت سے بغاوت ہے، یہ ہماری دین سے بغاوت ہے۔ آج ہم نے جب علماء کی قدر کرنا چھوڑ دی، آج ہم نے جب شریعت کی قدر کرنا چھوڑ دی، آج دین ہم سے بہت دوری سے چلا جا رہا ہے۔ ہمارے علاقے کے حالات بتا رہا ہوں، 70% لوگ وہ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ بھائیو رمضان کا مہینہ بار بار نہیں آتا ہے، ہم مہمان ہیں، معلوم نہیں آئندہ سال میں رہوں یا نہ رہوں، آپ میں سے اتنے مجموعے میں سے معلوم نہیں کون رہے یا نہ رہے۔ بہت سارے حضرات وہ تھے جو گزشتہ عید میں شامل تھے، اب نہیں ہیں، تو بھائیو رمضان ہمارا مہمان ہے نہیں بلکہ ہم مہمان ہیں، ہمیں آئندہ سال میسر ہو نہ ہو تو ہم کیوں روزوں کو چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے، پوری عمر اگر وہ روزہ رکھتا رہے اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیا حالت ہے ہماری کہ ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ بتاؤ تو شریف کہ میرے نبی کی شریعت میں کون سی کمی رہ گئی تھی؟ میں اور آپ رمضان میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بتاؤ تو شریف شریعت میں کون سی کمی رہ گئی تھی جو مجھے رمضان کے بعد نماز کے لیے مسجد میں آنے سے روکتی ہے؟ بتاؤ تو صحیح کون سی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو نماز سے روکتی ہے، شریعت پر عمل کرنے سے روکتی ہے؟ بھائیو شریعت اس لیے نہیں آئی تھی کہ تم غمی کے موقع پر اس کو رکھو، شریعت اس لیے نہیں آئی تھی کہ تہواروں کے موقع پر اس کو مناؤ، بلکہ شریعت نے ہمیں ہر موڑ پر جب ہمیں اسباب مہیا کیے ہیں، مسائل مہیا کیے ہیں، علماء مہیا کیے ہیں، تو پھر بتاؤ بھائیو نوجوانوں سے میرا سوال ہے جو اپنی زندگی کو سوائے عیاشی کے اندر کچھ اور نہیں گزارتے ہیں، خدا کی قسم میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے کہ قوم کا وہ سرمایہ جو ماؤں کی حفاظت کرنے والا تھا، بہنوں کی حفاظت کرنے والا تھا، وہ قوم کا حصہ، وہ قوم کا سرمایہ جو آج اپنے ماں باپوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، گالی دیتے ہیں اور اپنی شریعت کو مجروح
کرتے ہیں. جو نوجوان اپنی بہن کی عزت کرنے والا تھا وہ خود بہن کو تاڑتا ہے, وہ خود اپنی بہن کی عزت کی, ناموس کی حفاظت کی بجائے خود یہ چاہتا ہے کب مجھے زنا کا موقع ملے, کب مجھے عیاشی کرنے کا موقع ملے, کب مجھے یہ موقع فراہم ہو. بتاؤ کہ رسول کی شریعت اس لیے آئی تھی. نبی کے زمانے کے اندر ایک عورت کو ایک یہودی نے دوپٹے میں کیل لٹکا دی تھی. صحابہ جوش میں آ گئے تھے, تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا تھا. کیوں؟ کہ اپنی بہن کی عزت کا مسئلہ تھا, شریعت کی عزت کا مسئلہ تھا. یاد رکھو ماں بہنیں ہماری عزت ہے, ہمارا ناموس ہے. آج ہم نے اپنی ماں بہنوں کی عزت کو جب تار تار کرنا شروع کیا, بھائیو ہماری عزت ہم سے نکل گئی, ہمارا دین ہم سے نکل گیا. شریعت نے ہمیں اور آپ کو ہر موقع پر رہنمائی کی ہے. ہمیں کسی نوجوان کی اور کسی بڑے جو فلموں کے اندر کام کرنے والے اداکار ہیں, تم ان کے اگر ان کی اپنی شکلوں کو اختیار کرتے ہو تو رسول نے اس سے منع فرمایا ہے, بلکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بلال حبشی کا عمل اختیار کرو, عمر کا عمل اختیار کرو, عمر بن عبدالعزیز کا عمل اختیار کرو. آج ہم جب عید کے لیے نکلتے ہیں تو خوشبو لگا کر نکلتے ہیں, اچھے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں, جبہ قبہ پہن کر نکلتے ہیں, امامہ باندھ کر نکلتے ہیں. بھائیو عید اس کی نہیں ہے. لیس العید لمن لبس الجدید, لیس العید لمن لبس الجدید, انما العید لمن خاف بالوعید, لیس العید لمن تبخر بالعود, لیس العید لمن تاب ولا يعود. عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے اچھے کپڑے پہنے ہو, عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے عمدہ لباس پہنے ہو, عید اس کی نہیں ہے جس نے عمدہ خوشبو لگائی ہو. عید اس کی ہے انما العید لمن تاب ولا يعود. عید اس کی ہے جس نے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کی ہے, پھر کبھی گناہ پر نہیں لوٹا ہے. عید اس کی ہے جس نے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے آوازاری کے ساتھ اپنی وقت کو گزارا ہو اور اپنے رب کو منا کر اس طرح وہ اس مجلس سے نکلا ہو کہ بھائیو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہو. تو بھائیو دو طریقے بتلائے ہیں, ایک ہے تعظیم لامر اللہ, دوسرا ہے شفقت علی خلق اللہ. شفقت علی خلق اللہ کیا ہے؟ جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں. ہم نے روزے کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہے, ہمارے ساتھ روزوں کے اندر جو کمی ہوئی ہے, ہم عید الفطر کا فطرانہ ادا کر کے ہم اس سے اپنی تلافی کر سکتے ہیں. تو بھائیو بڑا مقدس مہینہ ہم سے گزرا ہے. آج رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاؤ تو آنسو نہیں رکنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اس التجا کے ساتھ بیٹھے, گریہ وزاری کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ سے میں اور آپ دعا کریں, رب تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا. کون سی نحوست ہے, کون سی بدبختی ہے میرے بھائیوں کہ کائنات کا پیغمبر 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے اور ہر استغفار میں ہمیں امت کو پیغام دیتا ہے. تھوڑی بات مسجد کی ہوئی, 2 منٹ میں 15 منٹ رہا, 2 منٹ میں اختتام کر لیتا ہوں, بات ختم کر دیا. 2 منٹ 3 منٹ تو بات ختم ہو جائے گی. تو بھائیو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہوں, کائنات کا پیغمبر جب استغفار کر رہا ہو, تو میں اور آپ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, ہم گناہوں سے آلودگی والے ہیں. تو ہمیں استغفار کرنا ہے, ہمیں توبہ کرنا ہے, ہمیں رب کے سامنے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ جس طرح رمضان میں ہمیں نورانیت عطا فرمائی تھی, رمضان کے بعد بھی ہمیں وہ توفیق عطا فرما. رمضان کے بعد بھی ہمیں روزے رکھنے اور جو شوال کے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے روزے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور نماز کی توفیق عطا فرما. توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, ہم اپنے تئیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ سے توفیق مانگے. تو بھائی توفیق مانگیں گے نا سب, بڑے دعویٰ سے توفیق مانگیں گے نا سب. اللہ تعالیٰ اب عید کے بعد بھی نماز کا اہتمام کریں گے نا سب. نوجوانوں توبہ کریں گے انشاءاللہ, آئندہ زندگی رب کے حضور میں گزاریں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ, اب انشاءاللہ اپنی زندگی اپنے رب کے سامنے گزاریں گے, اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیں گے, اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں گے نا انشاءاللہ دعا. اللہ تعالیٰ آج ہم سب کی مغفرت فرما دے, آج ہم سب گنہگاروں کی بخشش فرما دے, آج ہم سب خطاکاروں کی مغفرت فرما دے. اللہ فلسطین بھائیوں کی مدد فرمائے, ان کی نصرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ندامت کے اشکوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں, اندھیری شب کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں.